بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، سب سے کم آبادی والا خطہ ہے، مگر اس وقت ایک ایسی مشکل سے گزر رہا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی الٹ پلٹ کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر بلوچستان میں انٹرنیٹ بند کیوں ہے؟ کیا یہ واقعی دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور عوامل موجود ہیں؟ اور یہ بندش آخر کب تک رہے گی؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے ناظرین کہ اس نے ایک عام شہری کی زندگی پر کتنے سنگین اثرات ڈالے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو ہر پہلو سے دیکھیں گے، سیکیورٹی، معیشت، تعلیم، انسانی حقوق، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف ایک ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی بھی موجود ہے۔ آئے تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کے تمام 36 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند ہے، چاہے وہ 3G ہو یا 4G ہو۔ 6 اگست 2025 سے بند۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر صوبے میں موبائل ڈیٹا سروس 31 اگست تک بند رہے گی۔ بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر کیا گیا، خاص طور پر اگست کے مہینے میں جب 11 اگست، 14 اگست اور 26 اگست کو فتنہ الہندوستان کے تحت چلائی جانے والی بلوچ مسلح تنظیموں کی کارروائیوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پچھلے سال ان دنوں میں 30 سے زائد افراد دہشت گرد حملوں میں جاں باک ہوئے تھے۔ ترجمان صوبائی حکومت اور خود وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا موقف یہ ہے کہ دہشت گرد رابطے کے لیے موبائل انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور یہ بندش ان کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا پورے صوبے کے انٹرنیٹ کو بند کر دینا اس کا واحد حل ہے یا پھر اس کا کوئی اور راستہ بھی؟ ناظرین، یہ وہ صوبہ ہے جو معدنی وسائل سے مالا مال ہے مگر پسماندگی کے معاملے میں ملک میں سب سے آگے ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صوبے کے 60% علاقے میں پہلے ہی انٹرنیٹ کوریج موجود نہیں۔ کچھ اضلاع ایسے ہیں جیسے کہ مستونگ اور ڈیرہ بگٹی میں موبائل انٹرنیٹ مستقل طور پر بند رہتا ہے۔ یہاں 1.5 کروڑ آبادی سے تقریباً 85 لاکھ موبائل صارفین موجود ہیں، جن میں نصف سے زائد کے لیے موبائل ڈیٹا ہی انٹرنیٹ کا واحد ذریعہ ہے۔ PTCL جیسی لینڈ لائن سروس صرف بڑے شہروں تک محدود ہے اور پورے صوبے میں اس کے صارفین کی تعداد صرف 70,000 ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک ہفتے سے انٹرنیٹ بند ہے تو یہ صرف ایک ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لاکھوں افراد کے روزمرہ کے معاملات، روزگار، تعلیم، علاج اور حتیٰ کہ خاندانوں کے درمیان رابطے کو بھی منقطع کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ 85 لاکھ موبائل صارفین میں سے نصف سے زیادہ کے لیے موبائل ڈیٹا ہی انٹرنیٹ تک رسائی کا واحد ذریعہ، ایک لمحے میں وہ سب ڈیجیٹل دنیا سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ بلوچستان میں پہلے ہی روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں نہ بڑی فیکٹریاں ہیں، نہ بڑی انڈسٹریز موجود ہیں۔ ہزاروں نوجوان اپنی زندگی فری لانسنگ پر چلا رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، کانٹینٹ رائٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور یہ سب صرف ایک چیز پر انحصار کرتے ہیں اور وہ ہے انٹرنیٹ۔ اور بیرون ملک کلائنٹس کے ساتھ چلنے والے پروجیکٹس منسوخ ہو چکے ہیں، ڈالر میں آنے والی آمدنی رک چکی ہے۔ لوگ جو مہینوں کے مہینے اپنے گھر کا خرچ پورا کر رہے تھے اچانک زیرو آمدنی پر آ چکے ہیں۔ کوئٹہ کی فری لانسر شازیہ خان کا کہنا ہے کہ ہمارا واحد ذریعہ آمدنی چھین لیا گیا ہے۔ بہت سی خواتین گھروں سے فری لانسنگ کر کے بچوں کی تعلیم اور گھر کے اخراجات چلا رہی تھیں، لیکن اب سب کچھ مکمل طور پر بند ہے۔ اور صرف فری لانسرز ہی نہیں، فوڈ ڈیلیوری رائڈرز جو روزانہ 2 سے 2.5 ہزار روپے کماتے ہیں ایک دم بے روزگار ہو چکے ہیں۔ رحمت اللہ جو 2 سال سے فوڈ پانڈا پر کام کر رہا تھا، اس نے کہا کہ گزشتہ 6 روز سے 1 روپیہ تک نہیں کمایا۔ گھر کا کرایہ، بچوں کا خرچ اور سب کے سب اس وقت ہم خطرے میں موجود ہیں کیونکہ آمدنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آن لائن بزنس چلانے والے دکاندار، کپڑوں کے آن لائن برانڈز اور گھر میں کھانا تیار کر کے ایپس پر بیچنے والی خواتین، سب کا کاروبار اس وقت رک چکا ہے۔ زینت بلوچ کہتی ہیں کہ پچھلے 6 دن سے ایک بھی آرڈر نہیں ملا۔ ہم عورتیں گھر بیٹھے ہی کھاتی اور کماتی ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ بلوچستان میں بہت سے طلباء دیہی علاقوں سے کوئٹہ یا بڑے شہروں میں آتے ہیں تاکہ انٹرنیٹ کی سہولت سے پڑھائی مکمل کر سکیں، لیکن 6 اگست کے بعد وہ بھی محروم ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی کے طلباء کے آن لائن لیکچرز ختم ہو چکے ہیں۔ اوران کے طالب علم زبیر بلوچ کا کہنا ہے کہ گاؤں میں انٹرنیٹ نہیں تھا اس لیے کوئٹہ آیا، اب یہاں بھی نیٹ بند ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ ناظرین، یہ صرف تعلیمی نقصان نہیں بلکہ نوجوانوں کی پوری کیریئر پلاننگ
جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، یہ زندگی کے معاملات میں مکمل طور پر اب مددگار بن چکا ہے۔ واٹس ایپ اور ویڈیو کالز کے ذریعے بیرون ملک موجود عزیزوں سے رابطے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ کی حنیفہ بی بی کہتی ہے کہ میرے شوہر کویت میں رہتے ہیں، 6 دن سے بچوں سے بات نہیں کر پا رہے، اب مجبوراً ہمیں رشتہ دار کے گھر جانا پڑ رہا ہے جہاں لیڈ لائن ہے۔ یہ صرف رابطے کا مسئلہ نہیں بلکہ احساس تنہائی اور جذباتی دباؤ کا مسئلہ بھی ہے۔ ناظرین، یہ بندش صرف معاشی اور تعلیمی نقصان نہیں بلکہ لوگوں پر نفسیاتی دباؤ بھی ڈال رہی ہے۔ جب ایک شخص کا روزگار، تعلیم یا خاندان سے رابطہ اچانک ٹوٹ جائے تو مایوسی، بے بسی اور عدم تحفظ کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ یہ احساس کہ ہم ڈیجیٹل دور میں جان بوجھ کر پتھر کے زمانے میں دھکیل دیے گئے ہیں، لوگوں کے اعتماد کو مجروح کر دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن بلوچستان کے نائب صدر حبیب طاہر ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ اب ایک بنیادی انسانی حق ہے، اس کی بندش شہری آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بلوچستان اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس بندش کے خلاف آوازیں اٹھائی گئیں۔ رحمت صالح بلوچ نے اس بنیادی انسانی حقوق کی سرحدی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر اس کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال بھی جنم لیتا ہے کہ کیا دہشت گردی سے نمٹنے کا واحد حل پورے صوبے کا انٹرنیٹ بند کرنا ہے؟ کیا حساس علاقوں میں ٹارگیٹڈ بندش زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا یہ بندش دہشت گردوں کو روک رہی ہے یا صرف عام شہریوں کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا بلوچستان کو ڈیجیٹل ترقی سے محروم رکھنا طویل المیعاد نقصان نہیں دے سکتا؟ کیونکہ یہ 1-2 دن کی بات تو ہے نہیں۔ یہ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں، یہ مسئلہ ہر اس پاکستانی کا ہے جو انٹرنیٹ کو روزگار، تعلیم اور رابطے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر آج بلوچستان میں یہ ہوا تو یاد رکھیں کل کہیں اور بھی یہ بند ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا ہم سیکیورٹی کے نام پر اپنی بنیادی حقوق قربان کرتے رہیں گے، یا وقت آ چکا ہے کہ ہم اس پر توازن برقرار رکھیں جہاں سیکیورٹی بھی محفوظ رہے اور عام شہری بھی آزادی سے رہ سکیں؟ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان حکومت کا یہ اقدام درست ہے یا یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ ہے؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔